محترم صدر، علماء، ذاکرین واعظین، معززین شہر، السلام علیکم۔ خطیب اکبر سے متعلق بصیرت افروز تقریریں آپ نے سماعت فرمائی۔ مجھے بھی آپ کے سامنے مختصراً کچھ عرض کرنا ہے۔ خطیب اکبر کے بہت سے واقعات آپ نے سماعت فرمائے اور ان کی محنتوں، مشقتوں اور ان کی کاوشوں کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ میں ان کے ساتھ باہر ملکوں میں ضرور رہا، ساتھ میں ہندوستان میں بھی بہت ساتھ رہا، لیکن جو سب سے زیادہ ساتھ میرے لیے جو ہے وہ اہم تھا وہ قیادت اور رہبری والا معاملہ تھا کہ جب شیعہ سنی مسئلے کے حل کے لیے گفتگو کے لیے جو ہے وہ افسران کے ہاں یا منسٹر کے ہاں جاتے تھے تو ان میں بزرگ علماء میں مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ، مولانا قلب صادق صاحب قبلہ، مولانا ادیب صاحب قبلہ، مولانا قلب جواز صاحب، اور سب سے کم عمر جو ہے وہ میں تھا، ایم طاہر صاحب تھے، لیکن ہم سب مولانا آغا روحی صاحب تھے۔ ان سب میں اسپوک مین کا جو رول ادا کرتے تھے وہ جناب خطیب اکبر باقاعدہ بیان کرتے تھے، اور کبھی بھی نہ انہوں نے تلخی ہونے دی۔ مقابل میں جو ہے وہ اہل سنت کے لیڈران بیٹھتے تھے اور جب بھی گفتگو کرتے تھے وہ اتنی نپیتلی گفتگو کرتے تھے کہ افسران بھی اشش کرتے تھے اور ہر آدمی تعریف کرتا تھا۔ کبھی ایسا موقع نہیں آنے دیا کہ تلخی پیدا ہوئی ہو یا کوئی جو ہے وہ شور بلند ہوا ہو، یا وہ ہم سب ہوتے تھے وہ ہماری طرف سے، اور باقاعدہ بتاتے بھی جاتے تھے۔ بعد میں جب میں ان کے ساتھ گھر تک آتا تھا تو سمجھاتے بھی جاتے تھے، بتاتے تھے دیکھو بیٹا ایسا کرنا چاہیے، اس طریقے سے بات کرنا چاہیے۔ تو ایک طریقے سے وہ ہم لوگوں کی تربیت کر رہے تھے۔ اس وقت جب آزاداری کی تحریک چل رہی تھی تو ہم نوجوان جو علماء و ذاکرین ایک طرف تھے اور بزرگوں کی قیادت اور رہبری بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ بعض مواقع ایسے آئے تو ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ یا تو آکے بیٹھ کر بات کیجئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، ورنہ چپ چاپ آپ لوگ جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھ جائیے۔ اور انہوں نے کبھی یہ خیال نہیں کیا، ان کے فرزند جناب یعصوب صاحب بھی رہتے تھے اور انہوں نے کبھی فرق نہیں، جس طریقے سے وہ اپنے فرزند سے بات کرتے تھے اسی طریقے سے ہم لوگوں سے بھی گفتگو کرتے تھے۔ اسی طریقے سے شیعہ پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ آیا تو انہوں نے ہر شخص کو دعوت دی اور ہندوستان کے ہر مولوی کو انہوں نے کہا، ہر عالم دین سے کہا کہ آئیے، آنے کے بعد مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ جو آیا انہوں نے اس کو جو ہے وہ موسٹ ویلکم کہا اور اس کو خوش آمدید کہا، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں بھی دیا تو انہوں نے نہ کبھی ان کے اوپر نہ تان انچھر کیا اور نہ کبھی ان کے اوپر اعتراض کیا، بلکہ وہ یہی کہتے تھے کہ بھائی اپنے اپنے ضروریات ہیں، مسائل ہیں، اگر کوئی نہیں آیا تو اس پہ جو ہے وہ کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ ہمیشہ خطیب اکبر یہی کہتے رہتے تھے کہ بھائی کام ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے۔ اور اس پرسنل لا بورڈ یہ نہیں تھا کہ ہم لڑکوں نے بنانے کی کوشش کی، نہیں، باقاعدہ ان کی سجھانے پر اور ان کے بات کرنے پر اور ان کی سنجیدگی کی وجہ سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ اس بورڈ کو یہیں پر ان کی صدارت کا اعلان کیا تھا۔ ہم نے یہ نہیں تھی کہ ہم نے جانبداری کی، بلکہ ہم کو ایسی شخصیت کی تلاش تھی کہ جو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ملت شیعہ کی ترجمانی ہر جگہ پر کر سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہماری آواز کوئی آواز نہیں تھی، لیکن جب بھی کوئی مسلمانوں کا مسئلہ اٹھا تو شیعہ ورجن جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ میڈیا نے پوچھا اور اس کو خطیب اکبر نے اس طریقے سے اجاگر کیا کہ ہماری ملت کا سر جو ہے وہ سر اونچا ہوا اور اس سے شیعت کا وقار بلند ہوا۔ تو خطیب اکبر نے منبر سے بھی جو ہے وہ باقاعدہ منبر سے تو دفاع اہل بیت کیا، فضائل اہل بیت بیان کیے، مصائب اہل بیت بیان کیے، لیکن جب جو ہے وہ پریس کانفرنس میں جاتے تھے اور یا جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آتے تھے تو ملت اسلامیہ کی بات کرتے تھے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ لوگوں نے بدنام کر دیا تھا کہ بابری مسجد کے سلسلے میں شیعوں کا نظریہ اچھا نہیں ہے، اور شیعہ جو ہے وہ بی جے پی شیعہ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں، بی جے پی کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو مسجد کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اور ان کے بعد تو انہوں نے جب میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جو عالم اسلام کا نظریہ ہے اور جو قرآن کا نظریہ مسجد کے بارے میں ہے وہی نظریہ ہمارا بھی ہے، وہی نظریہ ہمارا بھی ہے۔ ہم مسجد کو اسی جگہ پر چاہتے ہیں کہ جہاں پر مسجد بنی تھی، اور اسی طریقے سے بنی ہوئی مسجد دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے مسجد پہلے بنی ہوئی تھی۔ خطیب اکبر نے پوری ملت کے اوپر جو ایک داغ لگایا جا رہا تھا اس داغ کو بڑی آسانی کے ساتھ دھو دیا، اور اس کے بعد
زندگی میں بہت کبھی انہوں نے ہم لوگوں کو اختلاف کے لیے جو ہے وہ نہیں اکسایا، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ کسی کے خلاف بولو، بلکہ ہمیشہ وہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ دیکھو اہل بیت کے حق میں بولو۔ اور عزاداری کے لیے انہوں نے محلے محلے، یاد ہوگا ہمارے دوستوں کو کہ محلے محلے عزاداری کے ڈیفنس میں انہوں نے جلسے کیے، اور آخری جلسہ جو ہے وہ گولہ گنج کے مقبرے میں کیا گیا، مسجد میں خود خطیب اکبر بنفس نفیس شریک ہوتے تھے اور ہم لوگوں کی سرپرستی کرتے تھے اور ہم کو ایک طریقے سے ٹریننگ دیتے تھے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے اور بات کہتے تھے، اگر کسی میں کوئی بات کمی رہ جاتی تھی تو اس کی باقاعدہ اصلاح کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور دیگر مسائل آئے، ہمیشہ انہوں نے اتحاد کی بات کی۔ آپ نے ساری تقریریں بھی سنی کہ انہوں نے منبر سے صرف دفاع اہل بیت کی بات کی، اپنا دفاع کبھی نہیں کیا، اپنا ڈیفنس کبھی نہیں کیا۔ اور الحمدللہ یہی نظریہ ہم لوگوں نے بھی قائم رکھا کہ منبر صرف اہل بیت کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، قرآن کے لیے ہے، شریعت کے دفاع کے لیے ہے، اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ جاتے جاتے بس آخری تقریر ان کی جو میں نے سنی ہے، تقریر نہیں بلکہ جو بیان سنا، شیعہ خالد کے مسئلے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ تھی، کچھ ایسے مسائل آئے، لیکن انہوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ میں یہ آخری پیغام سنا رہا ہوں آپ کو، کہ کہنے لگے ساری باتیں ہو چکی، جب چائے پینے لگے اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی قسم کے اختلافات کو اخبارات میں لانے کا شدید کل مخالف تھا اور آج بھی مخالف ہوں اور کل بھی اس کا مخالف رہوں گا تھا اور ہمیشہ رہوں گا کہ قومی مسائل کو اخبارات میں آئے اور اخبارات میں اچھالا جائے۔ ہم لوگ سب کو مل کے ہم کو کام کرنا چاہیے اپنی ملت کی فلاح کے لیے، اپنی ملت کی بہبودی کے لیے اور اپنے کالج کی ترقی کے لیے، اور ہم نہ کسی کو باہر نکالنا چاہتے ہیں اور نہ ہم کسی کو جو ہے وہ الگ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جیسے پہلے سب تھے ان کا نظریہ یہی تھا، ہم الگ تم الگ، آؤ مل جائیں نئی دنیا بنے۔ ان کا نظریہ یہ تھا، صلح کل کا نظریہ تھا۔ بہت یاد کیجئے گا کہ جب ان کے انتقال کے بعد یاد آئیں گے، یقیناً یاد آئیں گے، اور یاد اس وقت خاص کر آئیں گے کہ جب کوئی ایسی شخصیت ہمارے درمیان میں نہ رہے گی اور اٹھے گی یا کوئی ایسا حادثہ، تو اس وقت ہم خطیب اکبر کو یقیناً یاد کریں گے۔ میرے خیال سے میری عمر اتنی ہے، 50 سال تو میری عمر ہے، میں نے جتنے تیجے 40ویں علماء ذاکرین کے خطیب اکبر کو پڑھتے سنا، میرے خیال سے شاید ذاکری کی زندگی میں کسی عالم دین نے اور کسی خطیب نے اتنے تیجے اور 40ویں نہ پڑھے ہوں، اتنے تیجے 40ویں نہ پڑھے ہوں، آخری تیجا 40واں۔ اور یہ بھی عجیب و غریب ان کی زندگی کا اتفاق تھا کہ ایک انہوں نے آیت اللہ کا 40واں پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ایک 40واں انہوں نے ذاکر اہل بیت سرکار مہدی کا پڑھا، اور دونوں میں مجمع ٹھٹا ٹھٹ بھرا ہوا تھا۔ بمبئی کے مجمع کے لیے تو ان کا خود کہنا تھا کہ بیٹا یہ لگتا تھا کہ 8 محرم اور 9 محرم کی مجلس کا مجمع ہے، ساری دنیا سننے آتی تھی۔ بس یہی ہے کہ خطیب اکبر کو ہم یاد رکھیں۔ میں آپ سے کچھ نہیں بلکہ میرے خطیب، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب ہمارے نانا کا انتقال ہوا تو آپ نے 40واں فضائل اہل بیت و مصائب بیان کر کے ہمارے آنسو رک دیے۔ ہمارے باپ کا انتقال، بیٹے کا انتقال ہوا جوان، آپ نے مجلس پڑھی اور ہمارے بہتے ہوئے آنسوؤں کو رکوا دیا۔ فضائل اہل بیت اس انداز سے پڑھے۔ ہمارے باپ کا انتقال ہوا تو آپ نے جو ہے وہ مجلس پڑھی اور ہم کو تسلی اور دلاسا دیا اور ہم کو تسکین ہو گئی۔ لیکن بتائیے آپ کہ آپ کے بعد اب کون ایسا ہے کہ جو ہمارے آنسو کو رکے گا؟ کون ہے؟ زندگی بھر آپ ہمارے درمیان رہیں گے۔ میرے جذبات، میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتے، بس آپ کی نظر یہی شعر کہہ کے ہٹنا چاہتا ہوں کہ چھپ گیا وہ ساز ہستی چھیڑ کر، چھپ گیا وہ ساز ہستی چھیڑ کر، اب تو بس آواز ہی آواز ہے۔